بعض دفعہ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کی پوری زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج کا واقعہ ایک ایسے نوجوان لڑکے کا ہے جو باڈی بلڈر تھا اور سائیکل چلانے میں ماہر تھا، اور سائیکلنگ کے جتنے مقابلے ہوتے تھے ان میں حصہ لیتا تھا۔ اس لڑکے کا نام لال محمد تھا، لیکن اس کو لوگ لالو لالو کہتے تھے۔ میں ہوں محمد یوسف، سٹی آف لائٹ کراچی سے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لالو نے جب آنکھ کھولی تو ہر طرف نشائی لوگ پھرتے تھے۔ ایسے علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں نشہ، جوا، چوری چکاری بہت عام تھی۔ اسی ماحول میں اس نے آنکھ کھولا اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ وہ بڑا ہوتا، اس کے ماں باپ بڑے شریف تھے، ان کی تربیت کچھ ایسی تھی کہ یہ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی شکر ہے ان چیزوں سے بچتا رہا۔ وقت کے ساتھ جوان ہو گیا۔ تعلیم اس نے پرائمری تک حاصل کی، اس سے نام لکھ لیتا تھا، تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا وہ پڑھ لیتا تھا۔ باڈی بلڈنگ کا شوق تھا، اور جیسے میں نے بتایا سائیکل چلانے کا شوق تھا، تو اس کو ایک جگہ ڈرائیوری کی نوکری بھی مل گئی۔ شریف لڑکا تھا اور ماں باپ خوش تھے کہ اس ماحول میں بھی ہمارا لڑکا ماشاءاللہ شریف ہے۔ اچھا، محلے کے تمام لڑکے اس سے جلتے تھے کیونکہ زیادہ تر وہاں نشائی لوگ رہتے تھے، اور ان کے ماں باپ، جب وہ نشائیوں کے ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتے، بہت زیادہ ان پر غصہ کرتے، تو ان کو کہتے ہیں بے غیر، تو دیکھو وہ لالو بھی اسی ماحول میں پل رہا ہے، مگر دیکھو نشے سے کتنا دور ہے، ماں باپ کی کیسی خدمت کر رہا ہے، نوکری پر جا رہا ہے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ تو وہ اندر ہی اندر لالو سے جلنے لگے کہ یار اس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہماری بڑی بے عزتی کرتے ہیں۔ اب وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ اچھا وہ اس کو لالو کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا محلے میں بیٹھنے کا۔ جیسا میں نے بتایا باڈی بلڈنگ کرتا تھا، کام پر جاتا تھا، ڈرائیونگ، وہ کسی سیٹ کے یہاں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اس کے بعد سائیکل چلاتا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ تو اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کرا دی۔ اس کو آسانی سے کسی نے لڑکی دے دی، کیونکہ اس ماحول میں شریف لڑکا مل جائے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس کی شادی ہوگی، زینب نام کی لڑکی تھی، بہت شریف، بہت صبر والی۔ ان کے گھر آگے ان کا چھوٹا سا گھر تھا، اس کی ایک چھوٹا بھائی تھا، دو بہنیں تھیں، ماں باپ تھے، دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے۔ ایک کمرہ لالو کو دے دیا گیا، تو کمانے والا صرف یہ ایک ہی تھا۔ اب جناب آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑا رہنے لگا، صرف اس وجہ سے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ایک کمانے والا ہے، بیوی بھی آ گئی، ظاہر اس کے بھی خرچے ہیں۔ اب یہ پریشان رہنے لگا۔ اس نے سمجھایا بیوی کو اپنے حساب سے، مگر وہ بات بنی نہیں۔ اب تھوڑا تھوڑا پریشان ہونے لگا اور یہ محلے میں بھی بیٹھنے لگا۔ اب وہ جو ہیروئنی تھے، نشائی تھے، اچھا وہ کوئی کام تو کرتے نہیں تھے، ان کا یہی کام تھا لوٹ مار کرنا، بسوں میں چڑھ گئے، جیبیں کاٹنا، اسی سے وہ اپنا حساب کتاب نشے کا پورا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ بیٹھا ہوا پریشان، اور دو چار آیت کے پاس کہنے لگا یار کیا بات ہے لالو، تم بہت پریشان ہو آج۔ کہنے لگا یار بس کیا بولے، پورا نہیں پڑتا ہے، اس وجہ سے لڑائی جھگڑے۔ اور کہنے لگا صبر کر، اللہ انشاءاللہ سب پورا کر دے گا۔ بڑے ایک ہمدرد بن گئے، فکر نہیں کر، یہ وہ۔ تو کہنے لگا کس بات پہ لڑائی؟ بولے بس وہ لڑکی بولتی ہے ابھی تمہارا خرچے زیادہ ہیں، ماں باپ بھی ساتھ ہیں، تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، تو میرے لیے کوئی الگ بندوبست کرو۔ بڑے ہمدرد بن گئے، ماں باپ کو مت چھوڑو، ہاں یہ وہ، خبردار ماں باپ کو چھوڑا۔ اندر اندر خوش ہو رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ وہ جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ختم نہیں ہوتے، اب آئے دن جھگڑے۔ ایک دن یہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، تو بیٹھا ہوا تھا، وہ کر رہے تھے اپنا جو کچھ ان کا نشہ وشا۔ ایک ان کے پاس آیا، بولے یار آج تو لالو بھائی تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ لگا کیا کریں یار؟ کہنے لگا یار ایک لگا لو ابھی تھوڑا سکون۔ کہنے لگا کیا بول رہا ہے، ایسا کیسا ہوگا؟ بولا آپ کا مرضی ہے،
میں تو پریشانی تمہاری دیکھتے ہوئے بول رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس دن پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور اس نے بھی ایک لگا لیا کش۔ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، بس دوسرا کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ جناب لگاتا رہا، پیتا رہا۔ اور وہ بڑے خوش دل میں کہ آج یہ حرامی آیا ہماری، وہ کہتے ہیں نا آج آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑے خوش۔ بعد اس کو تھوڑا سا وہ سکون ملا، سکون کیا، وہ تو بربادی تھی، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ گھر پہ آ گیا، لیٹ گیا، چند گھنٹوں بعد اس کی طبیعت پھر بے چین، پھر ادھر گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم ہمارے بھائی ہو یار، ایسی کیا بات ہے، یہ لو۔ کوئی پیسہ پائے نہیں، وہ اس کو پھنسانا چاہتے تھے، اس کو مفت میں سب کچھ کرا دیا، نشہ وشا۔ تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ نشہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب جناب پھر اس کو چند گھنٹوں بعد یہ ہونے لگا، اب یہ آیا تو وہ لوگ جا چکے تھے وہاں سے، اب ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ایک جگہ ایک نظر آ گیا، کہنے لگا ہاں یار ابھی تو میرے پاس ہے نہیں، ہوتا تو میرا بھائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس کے پاس تھے اس کے پاس، اس نے دیا، وہ لے کر آ گیا، بس سمجھو آگے نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کی لائن سے لگ گیا۔ اب لائن سے لگ گیا تو کام اس کا چلا گیا ڈرائیوری، کیونکہ وہاں جاتا وہاں بھی بے چین، اپ سیٹ۔ سیٹ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس نے اس کو جواب دے دیا، بولا تو ہمیشہ اپ سیٹ ہی رہتا ہے، کسی دن ٹھوک دیا گاڑی تو میں تو مر جاؤں گا، تو مرے گا، ساتھ میں میری فیملی کو ہی مروائے گا۔ اس نے نکال دیا۔ اب وہاں سے نکالنا تھا کہ اب بہت ہی جناب یہ پریشان ہو گیا، تھوڑا بہت آ رہا تھا وہ بھی ختم۔ اس کی اچھا اس دوران میں ایک بچہ ہو گیا تھا، اللہ نے ایک اولاد دے دی تھی۔ اب اس کی بیوی جو تھی زینب، وہ ناراض ہو کے چلی گئی، نہیں جی یہ تو نشہ بھی کر رہا ہے اور پیسے یعنی کام بھی نہیں ہے، اور چلے گی ماں باپ کے۔ ماں باپ نے بھی اس کو بٹھا لیا کہ چھوڑ ادھر جا کے، تو کیا کرے گی۔ کچھ دنوں بعد ماں باپ نے اس سے کہا کہ تم ہماری بیٹی کو طلاق دے دے۔ یہ کہنے لگا میں نہیں دوں گا، اس نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے پاس کہاں پیسے تھے جو وکیلوں کی فیسیں ادا کرتا، نتیجہ میں خلا ہوگی۔ اب یہ بھائی صاحب بالکل اکیلے ہو گئے، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں تھی، یہ وہی چوری چکاری کرتا رہا۔ اس نے بھی بسوں میں لوٹنا شروع کر دیا، کہیں نہ کہیں سے کرتا اور اپنا نشہ پورا کرتا۔ اس دوران میں ماں باپ نے بھی اس کو نکال دیا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تیری وجہ سے ہماری 2 بچی ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ اب یہ بالکل ویسے ہی لگتا تھا، فٹ پاتھ پہ سو جاتا، گندا بالکل جیسا وہ ہوتے ہیں نشائی۔ اب یہی اس کی زندگی تھی، لوٹ مار کرو، چوری چکاری کرو۔ ایک دن یہ صبح اٹھا، رات کو بارش ہوئی تھی، ایک تار گرا ہوتا پانی کے اندر۔ اس نے بولا چلو آج کا تو نشے کا کام ہو گیا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے ایک کھمبے سے ٹکرا رہا ہے جس میں کرنٹ ہے۔ اس نے جیسا ہی ہاتھ لگایا، اس کو جھٹکا لگا اور وہیں ختم۔ اب اجازت ان دعاؤں کے ساتھ جہاں رہے خوش رہے، سب کا نگہبان اللہ مہربان۔